مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ سورۃ بقرہ کے اندر جو عورت بیوہ ہو، جس کا خاوند فوت ہو جائے، تو اس کی عدت اللہ پاک نے 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی ہے۔ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس بیوہ کی عدت سورۃ بقرہ کے اندر 4 ماہ اور 10 دن بتائی ہے۔ یہی وہ عورت اپنی عدت کو اس نے مکمل کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواتین، میں نے شروع میں اس درس کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہماری شریعت ہے، شریعت کے مسائل بیان بھی کیے جائیں اور ان الفاظ کے ساتھ تاکہ وہ مذاق بھی نہ ہو، کہ میں نے ایام کا ذکر فرمایا کہ عورت کو جو مخصوص ایام آتے ہیں مہینے کے اندر، اس سے بالغ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کہنے لگے کہ وہ عورتیں جن کو ایام جن کے بند ہو جائیں، اور وہ عورتیں جن کو ایام نہ آئیں لیکن وہ بالغ ہیں، ان کو ایام نہیں آتے، اور وہ عورتیں کہ جن کو خاوند طلاق دے وہ حاملہ ہوں، یا وہ عورتیں کہ جن کے خاوند فوت ہو جائیں اور وہ عورتیں حاملہ ہوں، تو ان کی عدت کیا ہے؟ تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر کروڑاں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے سوال کیے، ہمارے لیے آسانیاں بن گئیں۔ تو جب اللہ کے نبی کے صحابہ سوال کرتے، یا قرآن آتا یا حضور کا فرمان ان کے پاس آتا۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقرب ہیں۔ اب اللہ پاک نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن کے بارے میں صحابہ نے عرض کی۔ تو یہاں 3 قسم کی عورتوں کا اللہ ذکر فرما رہا اس آیت کے اندر۔ فرمایا واللائی یئسن، وہ تمہاری وہ عورتیں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، فرمایا وہ خواتین جو ان ایام سے مجوس ہو چکی ہوں، یعنی وہ اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ جس طرح عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، ان پر پھر یہ ایام نہیں آتے، ماہانہ ایام ان کے اوپر نہیں آتے۔ تو اس کے اندر علماء مفسرین حضور کے صحابہ کی
رائے ہے کہ وہ عورت کی وہ کون سا ٹائم ہے، کون سا وقت ہے، کتنی مدت کے اندر یہ ختم ہوتے ہیں، جسے سن ایاس کہتے ہیں۔ تو سن ایاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ صحابہ اور مفسرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ 55 سال کو جب عورت پہنچ جائے اور اس کے اوپر پھر یہ ایام نہیں آتے، 55 سال، اور زیادہ رائے اس کی 60 سال ہے۔ 60 سال کے اندر 60 سال کی عمر کو جس وقت عورت پہنچتی ہے تو اس پر پھر یہ جو ماہانہ ایام ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں، یہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ خواتین اگر ان کا خاوند فوت ہو جائے، وہ خواتین ان کا خاوند فوت ہو جائے تو اس وقت پھر بچہ بھی نہیں ہوتا، حاملہ بھی نہیں ہوتی، تو اسی طرح یا اس دوران کوئی آدمی انہیں طلاق دے دے تو اللہ کا قرآن اس بات کا ذکر فرما رہا ہے، فرمایا فعدتہن ثلاثۃ اشہر، فرمایا ان کے لیے پھر 3 مہینے ہیں۔ ان کے لیے کتنے مہینے ہیں؟ 3 مہینے انہوں نے عدت کے گزارنے۔ آج ہم نے عدت کو معمولی سمجھ لیا، ہماری خواتین عدت گزارنے کے لیے تیار ہی نہیں، حالانکہ اس کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کا ثواب بیان فرمایا ہے وہ بے شمار ہے۔ تو فرمایا اب میں وہ پہلی عورت یعنی جس کا حیض بند ہو جائے، وہ اس عمر کو پہنچ جائے تو اس کا خاوند فوت ہو جائے یا اس کا خاوند اسے طلاق دے دے تو کتنے مہینے عدت کے ہیں؟ 3 مہینے۔ اس نے 3 مہینے گزارنے ہیں، اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ اب وہ دوسری قسم کی عورت کہ جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان ارتبتم، فرمایا فعدتہن، ہاں وہ خواتین جو سن بلوغت کو پہنچ گئیں، یعنی 15 سال یا 16 سال اس کے اندر شریعت نے اس چیز کو مقرر فرمایا ہے کہ وہ بچی جوان ہے، لیکن اس کو یہ مخصوص ایام نہیں آتے۔ کئی خواتین ایسی ہیں ان کو ساری زندگی ایام نہیں آتے، شادی بھی ہوتی ہے تو لیکن ان کے ہاں بچے پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ پاک دے دے تو یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ان خواتین کو پھر وہ حاملہ نہیں ہوتی، لیکن ان کو یہ ایام بھی نہیں آتے، شادی شدہ ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، حضور کے صحابہ نے پوچھا، فرمایا اگر وہ خواتین ہوں، وہ بچیاں ہوں جو سن بلوغت کو پہنچ گئیں کسی سبب سے تو ان کو یہ ایام نہیں آئیں گے، تو ان کے لیے بھی یہی 3 مہینے ہیں، ان کے لیے بھی یہی 3 مہینے ہیں۔ اگر ان کا خاوند فوت ہو جائے یا وہ خواتین کہ ان کو طلاق دے دی جائے تو انہوں نے عدت کے 3 مہینے گزارنے ہیں۔ اب یہ تیسرا مسئلہ جو اللہ کا قرآن اس بات کا ذکر فرما رہا ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ خواتین جو حاملہ ہوں، وہ خواتین جو حاملہ ہوں اور ان کا خاوند انہیں طلاق دے دے، ان کا خاوند انہیں طلاق دے دے، تو یہ طلاق میں نے پہلے کہا تھا ہر حالت کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، عورت حاملہ ہو بھی طلاق ہو جائے گی، عورت ایام کے اندر ہو پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے، اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی عدت یہ ہے کہ جب اس کا عمل یعنی جب وہ بچے کو جنم دے گی، بچہ پیدا ہوگا، اس کی عدت مکمل ہوگی، اس کی عدت مکمل ہوگی۔ تو اسی طرح اس بیوہ کے بارے میں جو سورۃ بقرہ نے ذکر فرمایا کہ وہ بیوہ عورت جس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اب جس عورت کا خاوند فوت ہوتا ہے، اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ جس وقت اب اس کی عدت، بیوہ کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، اب اس کی عدت کیا ہے؟ تو اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اسے اجلین کہتے ہیں۔ فرمایا وہ دونوں عدتیں پوری کرے۔ فرمایا ایک یہ اگر وضع حمل جو وہ حاملہ ہے، فرمایا کہ ایک تو وہ 3 مہینے 10 دن سے اگر تجاوز کر گئے، یعنی اس کا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو فرمایا 4 مہینے 10 دن وہ گزارے،
اور جس وقت بچہ پیدا ہو بس اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیہ آئے اور جن کا نام امام مسلم نے اپنی صحیح سند کے ساتھ حدیث کے ساتھ سبیہ اسلمیہ کی زبانی روایت کی ہے۔ وہ کہتی ہیں میں سعد بن خولہ کی بیوہ تھی، سعد بن خولہ کی بیوہ تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو یہ حاملہ بھی تھی، ان کے خاوند نے وفات پائی۔ اب ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صحابیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت خولہ کی بیوہ تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کا خاوند فوت ہوا تو حضور کی بارگاہ میں آئیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ بھی ہوں، میرا بچہ ہے، تو میری عدت کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس وقت یہ سوال کیا اس کا بچہ پیدا ہوا تو ایک آدمی نے اسے بتایا ہے نہیں، بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہ رسالت مآب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ میرے لیے عدت کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی عدت وہ ہے جو آپ نے بچے کو جنم دیا ہے، آپ کی عدت مکمل ہو گئی، آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ عدت ابھی نہ گزری ہو، عدت مکمل نہ ہو، میرے بھائیوں وہ عورت، وہ نوجوان، چاہے نوجوان ہے کسی حالت کے اندر بھی ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور عدت گزارنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اللہ کا قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ ان کی مدت جب وہ بچے کو جنم دیں گی تو اس کے بعد ان کی عدت مکمل ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، وَمَن یتق اللہ یجعل لہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، فرمایا من امرہ یسرا، اور اللہ اس کے کام کے لیے آسانیاں بنا دے گا، اللہ اس کے کام کو آسان کر دے گا۔ میرے بھائیو جب انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ اس کے اندر آسانیاں ڈالتا جاتا ہے، اللہ اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو یہ عدت یہ ہماری جو خواتین ہیں جن کا خاوند فوت ہو جائے، بعض اوقات آ کے سوال کرتی ہیں میں نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں، میں وہاں کرنا ہے، یہ میرے بھائیو عدت قرآن کا مسئلہ ہے، اس عورت کو گزارنی چاہیے اور اپنے خاوند کے گھر کے اندر گزارنی چاہیے۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اور جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی بیوی حاملہ ہو تو جب وہ بچے کو جنم دے گی تو اس کی عدت وہ مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح جو عورت حاملہ ہے اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی، جس وقت وہ عورت اپنے بچے کو جنم دے گی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہتر جانتا ہے، واللہ ورسولہ عالم، اور میں نے اپنے علم کے مطابق کہ آپ کے سامنے ان مسائل کو بیان کیا۔ اللہ ہم سب کو ان مسائل کے بیان کرنے، سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔